صوفی جس کو اپنی عبادت پہ ناز ہو، یقین ہو، حالانکہ اس کو نہیں پتا قرآن کہتا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، گندے کپڑوں میں عبادات کو تیری کو لپیٹ کے تیرے منہ پہ مار دیا جائے گا، لے جا، اللہ کو تیری عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں تکبر میں، رعونت میں، خواہشات میں اپنے اپنے جزیرے، اپنی اپنی دنیا آباد کرنا چاہوں گا، اقبال فرماتے گئے ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوے انشا کو، اخوت کی زباں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ اور عبادت گزار، تکبر کرنے والے صوفی زاہد، جب تیرا تعلق ٹھیک ہوگا تو پھر بڑے عہدے پہ بیٹھ کر رشوت لینے والا حرام خور وہ بھی عبادت کو مذاق نہیں بنائے گا۔ جب ابا تسبیح گیڑنے میں مصروف ہو، ابے کو پتہ ہے میرا پتر حرام کما رہا ہے، تو اس عبادت کرنے والے بوڑھے پہ بھی لعنت، جو رب سے 2 نمبری کر رہے، تجھے پتہ ہے کہ تو یہ کام کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، بیٹے حلال مجھے کھلانا کیونکہ میں نے حرام سے تجھے بچایا ہے، کیونکہ کل رسول اللہ کے دربار میں مجھے شرمندگی نہ ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، دھوکہ لے رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو جب اس کی تمیز کیے بغیر سود پہ کاروبار، دھوکے پہ بزنس، 2 نمبری کا بزنس جاری ہو، مطمئن بیٹھے ہو، نماز پڑھ کے بھی 2 نمبری، رب رسول سے دھوکہ، شریعت سے دھوکہ، اسلام سے دھوکہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے دوسرا کون ہے؟ یہ تو تیری گرفت میں غیر نمازی، کنجوس، عبادت گزار، کوئی ایسا جو تو سمجھتا ہو کہ تیری دسترس میں نہیں ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان ابلیس کہنے لگا ہاں وہ ہے، وہ گناہگار جو سخی ہے، وہ گناہگار جو سخاوت کرنے والا ہے، وہ میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ رب کے بہت قریب ہے، اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ اس کو اور قریب فرما دے گا۔ اب ظاہر ہے دین تو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، تو پہلا فلسفہ تو یہ ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین۔ صوفی صاحب، حاجی صاحب، تیرا مال غریبوں پر کتنا، غریبوں میں رشتہ داروں پر کتنا، عزیز و اقارب پر کتنا، پڑوسیوں پر کتنا، قریبیوں پر کتنا۔ ہم نے تو ایسے ایسے بغیرت مسلمان بھی دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتے بے شرم بہن کو زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ایسے ایسے بغیرت بھی دیکھے، ایسے ایسے کمینے بھی دیکھے، محسوس نہ فرمانا، آپ کی بات نہیں کر رہا، ایسے کمینے گھٹیا مسلمان بھی دیکھے، 20 لاکھ کی جانور قربانی کا لیں گے اور اس کی 1000 کا چمڑا بہن کو دیں گے، ایسے ایسے کمینے بھی دیکھے۔ میں یورپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے معاشرے کی بات کر رہا۔ کتنا گھٹیا گئے وہ مسلمان، 20 لاکھ کا جانور لے کے گلی میں گھما رہا گئے، سوشل میڈیا پہ اس کی پکچر چڑھ چکی ہے، لیکن اس کے گھر کے پڑوس میں رہنے والے غریب وہ بیچارے روزی روٹی سے تنگ ہیں۔ میری اس گھٹیا پن کی وجہ سے نشانہ کون بنے گا؟ اسلام۔ میرے اس کمزوری کی وجہ سے
کمینہ پن کی وجہ سے ہٹ کس پہ ہوگی؟ اسلام۔ یہی وجہ ہے جب اس طرح کا عمل کرتے گئے تو پھر بہت سے لوگ وجود میں آ جاتے ہیں، غلام محمد پرویز جیسے، ڈائریکٹ حدیث کا انکار۔ وجہ یہ ہے اپنے اعمال کو درست کریں۔ روزے رمضان کی آمد قریب آ چکی، اپنے دسترخوان پہ 20 یوں چیزیں سجانے کی بجائے پڑوس میں نظر کریں، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو سادہ پانی سے روزہ افطار کرنے کے لیے بھی صاف پانی بھی اس کو میسر نہ ہو۔ اس میں بھی اب بناوٹ تصنع اتنی آ چکی، ہم حیران ہو گئے۔ دسترخوان لگ رہے ہیں، دسترخوان پہ پھر بدقسمتی سے لوگ تصویریں بنا رہے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے جی، اللہ کے بندو ایسے نہ کرو۔ وہ دسترخوان تم نے جس کے لیے لگایا وہ اللہ ہے، بندوں کو تو دکھانا چھوڑ دو۔ کوئی شریف آدمی بیٹھا تو بیچارہ منہ نیچے کر رہا ہوتا ہے کہ کتے میری فوٹو نہ آ جائے۔ ہاں اگر ایسا کرنے کی خواہش ہے دسترخوان لگانے کی، خود بھی بیٹھو، خود بھی بیٹھو، آپ بھی بیٹھ کے کھاؤ، وہی جو آپ کھا رہے ہیں وہ دوسروں کو کھلائیں۔ جو ایسا کر رہے ہیں اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے، جو تصویروں کے ماحول سے بچ رہے ہیں اللہ ان کو اور برکت عطا فرمائے۔ یعنی دکھلاوے کی طرف بڑھنے کی بجائے ہم نے ان کو ایسا نہیں کرنا۔ حضرت ابو امامہ بیان فرماتے گئے، رسول کائنات نے ارشاد فرمایا صدقہ دینا ثواب ہے مگر رشتہ دار کو دینا ڈبل ثواب ہے۔ لیکن ایک اور بات سنیے، نیکی کرنے میں آگے بڑھو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، لیکن اس پہ بھی غور فرمانا کہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کو دینا گناہ ہے۔ پھر سنو، صاحب در مختار نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، فرمایا مانگنا کس کے لیے جائز ہے؟ مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کے لیے کھانا نہ ہو، مانگنا اس کے لیے جائز ہے جس کا ایک ٹائم کا کھانا نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں جس کے پاس 2 ٹائم کا ہو اس نے مانگا، اس نے اپنے لیے آگ جمع کی، حق مارا کسی کا، آگ جمع کی۔ پتہ آپ کو بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے، آپ جیسے شریف تاجروں نے کیا کیا ہوا ہے، دکان میں باقاعدہ ٹھیپے رکھے ہوئے ہیں، جیڑا آیا 2 4 دیتی آیا۔ شام کو آپ ماشاءاللہ حساب کرتے ہوں گے تو کم از کم 500 1000 نہیں تو 500 تو دے چکے ہوں گے۔ تو اگر وہی 500 روزانہ آپ کے کرنے والے کام جو مزدور اور آپ کے جو فیکٹری اور آپ کے جو دکان پہ سیل مین ہے، شام کو چپکے سے آج زید کو دے دیں بیٹے گھر میں فروٹ لے جانا، کل بکر کو دے دیں بیٹے اپنی ماں کے لیے کوئی اپنی اچھی چیز لے جانا، اپنے باپ کے لیے روزانہ بدل بدل کے دیں، پھر ویکھو نیکی دی چسک لیا نہیں۔ ہولی ہولی بولو، ہولی انہوں نے اسی اینج بڑھنے ہاں۔ کبھی اپنے بیٹے کو بھی اسی انداز میں بلایا کرو نا جس طرح اپنی دکان پہ کام کرنے والے ورکر کو بلاتے ہو۔ حضرت انس فرماتے ہیں ساری زندگی حضور کے سامنے رہا، حضور نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ ایک بار میری خواہش ہوئی حضور مجھے جھڑکیں، تو کہتے ہیں میں جھڑک کھانے کے لیے، میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں کام حضور نے مجھے بھیجا تو کھڑے ہوئے میں وہ کچھ کرنے والا لگا ہوا تھا تو میں اس کے کام میں مصروف ہوا، حضور انتظار کرتے کرتے آئے، میں کہ آج جھڑکاں پہن گیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور میں وہاں انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑا اور ہو گیا۔ یہ جو آپ کے پاس کام کرنے والا ہوتا ہے نا چھوٹا، او چھوٹو، یہ چھوٹا نہیں ہوتا، اپنے گھر کا بڑا ہوتا ہے، بڑا۔ اس کو اتنا نہ جھڑکو کہ اس کی بیوہ ماں رات کو سو نہ سکے، اس سے اتنا پیار کرو کہ وہ بیوہ ماں
وہ غریب ماں آپ کے لیے مصلے پہ بیٹھ کر دعا کرے، اللہ حاجی صاحب، چودھری صاحب، صوفی صاحب، وہ تاجر صاحب، بزنس مین میرے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں، اللہ تو ان کے بیٹوں کو اور عزت دے اور اس کو اور وسعت عطا۔ دعا کرانا کمال نہیں، دعا لینا کمال ہے۔ دعا لینا کمال ہے، دکھلاوا چھوڑ دو۔ اس کو پتہ کہ جس کے لیے کر رہے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ادارے، وہ این جی اوز، وہ جماعتیں جو اس کار خیر میں چھپے ہوئے نیکیوں میں مصروف ہیں۔ سیال کوٹ والے تو ویسے ہی مشہور ہو تسی، لیکن آپ نے اس رمضان میں اس سلسلے کو اور بڑھانا ہے۔ آپ کے اس ہاتھ کے سوا اس کو بھی پتہ نہ چلے، نکے دی ماں نوں تے خبر ہی نہ ہون دے ہو نا، سمجھ گئے ہو نا، نکے دی ماں نوں خبر ہی نہ ہون دے ہو، اس کی اپنی شریک حیات تک بات پہنچنے کی بجائے اس ہاتھ کو بھی نہ خبر ہو، ایسے دو، پھر دیکھنا آپ کے معاشرے میں ڈھونڈنے میں بھی کوئی نہیں ملے گا اس طرح کا کہ جو حقدار، اس کی کوئی پریشانی نہیں، جو بھی آیا بھکاری معاف کرو جی، پہلے ہی کر کو لیندے ہو، معاف کرو جی، بس وہی 500 1000 اپنے ساتھ جڑے ہوئے مزدور ملازم کو دو اور دعائیں سے بیٹھے۔